ہم نے جنرل الیکشن 2024 میں بھرپور پارٹیسپیٹ کیا۔ اس کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان نظریاتی پارٹی کے پلیٹ فارم سے، جس کو بنے ابھی 2 سال ہوئے تھے، پاکستان نظریاتی پارٹی نے 90 ٹکٹس جاری کیے تھے۔ کیا بطور سیاستدان، نوجوان سیاستدان، آپ کو ان تمام سیاسی جماعتوں کی موجودہ سیاسی جو اپروچ ہے اس میں کہیں پاکستان اور عوام نظر آتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ٹائم لگے گا ضرور، ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے چیزوں پہ اسٹرگل ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، تو کچھ سال کے بعد یہ اسٹرگل آپ کو نظر آئے گی، اور انشاءاللہ ہم نہیں تو ہمارے آنے والی نسل ایک ضرور خود مختار پاکستان دیکھے گی کہ تمام سرکاری آفیسرز، گزٹڈ آفیسر پر یہ چیز لازم قرار دی جائے کہ وہ اپنی ملازمت کے بعد 2 سال تک ملک چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ دوستو، آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جس طرح یہ کافی کا کپ اور اس میں سے بھی دھواں اٹھ رہا ہے، ایسے ہی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں بھی بہت سی ایسی طاغوتی قوتوں کا دھواں اٹھنے والا ہے، کیونکہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، عبدالشکور سجرا بھائی، آپ مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ کیسے ہیں شکور بھائی؟ اللہ کا بہت شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے آپ کی محبت کہ آپ نے مجھ حقیر کو اتنا عزت دی، اتنا پیار دیا کہ آج آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ شکور بھائی، پاکستان نظریاتی پارٹی، شہیر بھائی، میں تو انہیں قائد کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں، اور میرے بھی قائد ہیں۔ وہ آپ کے تو ہیں ہی ہیں، لیکن میں جس سطح پہ کہتا ہوں ایک موٹیویشن ہے نا، ایک موٹیویشن ہے۔ تو پہلے تو میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ بانی جو ہے ممبر کہہ لیں، رکن کہہ لیں، یا بانیان میں سے کہہ لیں آپ نظریاتی پارٹی کے، تھوڑا سا سفر اس کی تھوڑی سی ہائی لائٹس ہو جائیں، تاکہ وہ جو پاکستان کا نوجوان آج مایوس ہو رہا ہے شاید کہ دل میں اتر جائے آپ کی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاص بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ شہیر بھائی کی اگر میں بات کروں تو شہیر بھائی کا یہ سفر آج سے ٹھیک 14 سال پہلے انہوں نے اس سفر کا آغاز کیا تھا، جب وہ میٹرک میں تھے۔ انہوں نے ATI کا پلیٹ فارم انجمن طلبہ اسلام سے اس چیز کا آغاز کیا تھا، اور جہاں تک میں اپنی بات کروں تو میں 2016 میں اسلام آباد آیا تھا، اور 2017 سے میں اس آپ کی جو عملی سیاست ہے اس میں نے شمولیت اختیار کی۔ سب سے پہلے میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر جو ہے وہ کام کیا 1 سال کے لیے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر، وہاں پہ میری گریجویشن بھی تھی۔ اس کے بعد 2018 میں میری ملاقات ہوتی ہے اپنے قائد شہیر سیالوی صاحب سے، تب وہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم انہوں نے بنایا تھا، تو وہاں سے ہم نے اس سفر کا بیسیکلی آغاز کیا۔ تو مسلسل ہم نے 2-3 سال اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے ورک کیا۔ آج بھی یونیورسٹیز کے اندر ہمارا اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ایکٹیولی جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی پاکستان نظریاتی پارٹی کا جو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم یہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کر رہے تھے تو اس میں ہمارے پہ FIRs بھی ہوئیں، پرچے بھی کاٹے گئے، کار سرکار میں مداخلت کے جو پرچے ہیں وہ بھی فیس کرنا پڑے گی، ایون ہم پہ 780 بھی لگائی گئی۔ جب یہ ساری چیزیں فیس کرنے کے بعد ہم آپس میں دوست بیٹھے اور ہم نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آیا کہ یہی جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہے اسی کے ساتھ آگے چلنا چاہیے یا عملی سیاست کی طرف آنا چاہیے۔ تو اس میں متفقہ طور پر یہ قرارداد پیش ہوئی کہ ہمیں عملی سیاست کی طرف آنا چاہیے۔ اچھا، جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ یار پاکستان کی ایسی کون سی جماعت ہے جس میں ہمیں جانا چاہیے۔ تو جو 3-4 بڑی جماعتیں ہیں، آپ سارے اس کو سمجھتے بھی ہیں، تو ان جماعتوں کو ہم نے انالائز کیا۔ صحیح، آیا ہمیں مسلم لیگ نون میں جانا چاہیے، پیپلز پارٹی میں جانا چاہیے، یا ہمیں PTI میں جانا چاہیے؟ بالکل۔ تو جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے، ان دونوں کا نظریہ سے میں موروثی سیاست، تو اس میں تو ہمیں مطلب آج دیکھیں نا، بڑے بڑے سیاست دانوں کے نام ہیں جو پچھلے 20-25 سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں اس جماعت کے اندر، لیکن آج بھی ان کو مریم بی بی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا بالکل پڑتا ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ بلاول کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ اس میں جا کے ہم کیا کریں گے، تو سیکنڈ آپشن ہمارے پاس تھا PTI۔ تو PTI کے اندر بھی ہماری کافی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی کہ وہ ایک یوتھ ریپرزینٹیٹیو جماعت ہے، پچھلے کچھ عرصے سے ورکنگ کرتی ہے، لیکن
جو پی ٹی آئی کے اندر ہمیں ایک چیز نظر آئی کہ پی ٹی آئی کے اندر جو لیڈرشپ ہے نا وہ صرف عمران خان ہے. عمران خان کے بعد وہاں پہ کوئی ٹیم والا جو سسٹم ہے وہ چکر نہیں ہے. تو ہم ایک ایسی ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جن کا اپنا ایک پولیٹیکل پورا ایک سٹرگل ہو. آفٹر سم ایئر وہ کچھ ایک جگہ پہ پہنچیں تو اپنی ایک سٹرگل کے ساتھ پہنچیں, اپنی محنت کے ساتھ پہنچیں, اور ان کا جو نظریہ ہو, ان کی جو سوچ ہو, وہ ایک نظریاتی سوچ ہونی چاہیے, ان کا مقصد ویژن کلیئر ہونا چاہیے. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ بادشاہ کے محل میں رہنے سے بہتر ہے انسان کی اپنی جھونپڑی ہو اور انسان اس کا اپنا خود مالک ہو. تو ہم نے پاکستان نظریاتی پارٹی کی بنیاد رکھی. 24 جنوری 2022 کو اسلام آباد پریس کلب نے ہمیں پریس کانفرنس کر کے اس سیاسی جماعت کا آغاز کیا. آج الحمدللہ 3 سال مکمل ہونے کو ہیں. ہم نے پچھلے سال 2022 کے اندر پاکستان بھر میں بڑے کنونشنز بھی کیے. ہم نے یہ نومبر 2023 کے اندر لیاقت باغ راولپنڈی کے اندر ایک بہت بڑا کنونشن کیا, آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے بعد پھر ابھی یہ ریسنٹلی 7-8 ماہ قبل جو الیکشن ہوئے, ہاں جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. ہم نے جنرل الیکشن 2024 میں بھرپور پارٹیسپیٹ کیا. اس کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان نظریاتی پارٹی کے پلیٹ فارم سے, جس کو بنے ابھی 2 سال ہوئے تھے, پاکستان نظریاتی پارٹی نے 90 ٹکٹس جاری کیے تھے ماشاءاللہ. اور وہ 90 کے 90 لوگ اللہ کے فضل و کرم سے, آپ ان سب کو جانتے بھی ہیں, اور سارے نوجوان تھے اور سیلف میڈ تھے. کیا بات, کوئی کسی جاگیردار کا بیٹا نہیں تھا, سارے سیلف میڈ تھے, محنت کرنے والے تھے, محنت کش تھے. اور سب سے بڑی بات وہ سارے 30 سال سے کم کی عمر کے تھے, نوجوان تھے. کیا بات ہے. تو یہ ایک نظریہ تھا کہ ہم نے یہ پلیٹ فارم بنایا پاکستان نظریاتی پارٹی کا, کہ اس پلیٹ فارم پہ ہم پاکستان بھر کے نوجوانوں کو اکٹھا کریں, ان کو اندر جو نظریاتی سوچ ہے اس کو بلڈ کریں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کچھ ٹائم لگے گا ضرور, ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے چیزوں پہ سٹرگل ہوتی ہے, محنت ہوتی ہے. تو کچھ سال کے بعد یہ سٹرگل آپ کو نظر آئے گی, اور انشاءاللہ ہم نہیں تو ہمارے آنے والی نسل ایک ضرور خود مختار پاکستان دیکھے گی. اس وقت پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے کو اگر ناظرین ہم دیکھیں تو اس میں بٹرینگ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس میں پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ کیا, اور چاہے وہ نومبر میں تھا چاہے اس سے پہلے تھا, اس کے بعد پھر نون لیگ کی جو پالیسیز ہیں, پیپلز پارٹی کی جو پالیسیز ہیں, کیا بطور سیاستدان, نوجوان سیاستدان, آپ کو ان تمام سیاسی جماعتوں کی موجودہ سیاسی جو اپروچ ہے اس میں کہیں پاکستان اور عوام نظر آتے ہیں؟ ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا. آج سے کوئی 2-3 دن قبل بھی ہم ایک محفل میں تھے, تو وہاں پہ بھی اسی طرح کا ایک کویسچن کیا گیا. تو اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو, پاکستان نظریاتی پارٹی بھرپور انداز میں اس کی مذمت کرتی ہے کہ جو بھی ہوا. کہ دیکھیں, دوست جو بھی شہید ہوئے یا مارے گئے وہ عوام ہے نا. بالکل بالکل, پاکستان کے لوگ ہیں. ہاں بالکل. کوئی مجھے ایک بتائیں, کوئی ایک سنگل ایم پی اے, کوئی سنگل ایم این اے, یا کوئی ایک سنگل وزیر بالکل جس کی شہادت ہوئی ہو؟ بالکل ایسے نہیں نا. بالکل, جو مارے گئے وہ ہمارے ہی بھائی ہیں. ایسے ہمیں چاہے وہ 9 مئی میں ہو یا چاہے وہ 26 غریب فیملیز کے بچے, تو ہم ایک تو اسٹیٹ جو ہے نا ان کی مذمت کرتے ہیں کہ جو بھی ہوا وہ غلط ہوا. اور جہاں آپ نے بات کی پاکستان اور عوام کی, دیکھیں جب آپ کی مفادات میں یہ شامل ہو کہ میرے بچے یو کے میں ہیں, میرے بچے لندن میں ہیں, میرے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, تو آپ تو پاکستان میں ملازمت کر رہے ہیں, یہاں سے پیسہ بنا رہے ہیں اور باہر بھیج رہے ہیں, آپ تو یہاں پہ ایز اے سرونٹ کام کر رہے ہیں. تو جب جن لوگوں کی ترجیحات یہ ہوں گی نا, ان کی ترجیحات میں پھر پاکستان اور عوام شامل نہیں ہوگا. دے آر منی مشینز. ہاں یس, دے آر منی مشین. اور اس کے اندر آپ ایم این ایز اٹھا لیں, ایم پی ایز اٹھا لیں, یا کوئی بھی آپ گزٹڈ آفیسر اٹھا لیں. اسی لیے پاکستان نظریاتی پارٹی کے منشور میں شامل ہے کہ ہم نے جب بھی اللہ نے ہمیں اقتدار کا موقع دیا, ہم یہ قرارداد لے کر آئیں گے کہ تمام سرکاری آفیسر, گزٹڈ آفیسر پر یہ چیز لازم قرار دی جائے کہ وہ اپنی ملازمت کے بعد 2 سال تک ملک چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتے. یہ بڑی خوبصورت بات ہوگی. نمبر 2, جب وہ اپنی ملازمت سے فارغ ہوگا تو اس کے بعد اس کے بینک,
اس کے بیوی بچوں کے بینک، اس کے فرنٹ مین اور تمام وہ جو اس کے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے تمام بینکس، ان کی پراپرٹیز کو چیک کیا جائے گا کہ آیا کہ آج سے چند سال قبل ان کی کیا صورتحال تھی اور آج کیا صورتحال ہے۔ واہ، تو یہ وہ اصل حقیقی معنوں میں منشور ہے یا اصل حقیقی معنوں میں سلوشن ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے ملک کو بہترین انداز میں چلا سکتے ہیں۔ کیا آپ اور آپ کی پارٹی یا آپ کے قائد یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک درست وقت ہے کہ ایک بہت بڑا سیاسی خلا ملک میں موجود ہے، ایسے میں آپ لوگ اگر اپنی تحریک کا آغاز کریں یا اپنی جو سیاسی پولیٹیکل جرنی ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو عوام تک آپ کی رسائی زیادہ اچھے انداز سے ہوگی؟ لوگ گلے سڑے نظام سے اور پرانے چہروں سے اکتا چکے ہیں۔ وقاص بھائی، تحریک کا آغاز تو ہم کر چکے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 سال قبل ہم نے یہ جو جماعت بنائی، تحریک کا آغاز ہمارا اسی دن ہو چکا ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا آج کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر جو سیاسی خلا موجود ہے، بالکل پاکستان نظریاتی پارٹی اس خلا کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم اس کے لیے کچھ جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیک اینڈز ورکنگ ہے، ہوم ورک ہے، وہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنی ٹیمز تیار کر رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جلد اس خلا کو فل کرنے کے لیے پاکستان نظریاتی پارٹی آپ کو سیاسی میدانوں میں نظر آئے گی۔ انشاءاللہ آپ چونکہ شکور بھائی صرف ایک سیاست دانی نہیں ہے، ایک موٹیویشنل سپیکر بھی دیکھوں گا، ایک سماجی شخصیت بھی، اور پھر ادب پہ بھی ان کی بہت گہری نگاہ ہے۔ تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسلام آباد کے سماج میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے سماج میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کو ایک فرد واحد کے طور پر، ایک پاکستانی کے طور پر، ایک سوچنے والے ذہن کے طور پر، ایک اسلامی نظریہ ساز ذہن کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے۔ میں آج اس فورم سے اپنے تمام نوجوانوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ اس سے نکلیں اور ان کی طرف آئیں۔ محبت آپ کی۔ اور جو آپ نے سماج کا سوال کیا نا کہ سماج کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ آپ اگر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر عورت مارچ کے نام پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں قرار دے دی جاتی ہیں۔ کیا یہ واقعی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ تو ہم نے شادی کے چیپٹر کو مشکل اور مہنگا بنا دیا اور طلاق کو اور زنا کو آسان کر دیا ہے۔ کیا یہ بھی ایک مین فیکٹر؟ بہت مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک افرادوں کا ایک ٹولہ ہے جو باہر آتا ہے اسلام آباد کی سڑک پہ آ کے تو یہ تماشا جو ہے نا بنا دیتے ہیں۔